نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. ایک بات دوسری پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش قسمتی ہے کہ ہم سب کے سب غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے خلوص و محبت کا مظاہرہ ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اتنے علماء، اتنے شرفاء، اتنے عظیم لوگ، اتنی سادات کرام، یہ سب کے سب حاضر ہیں. یہ ایک اور بھی خوشی کی بات ہے. مجمع بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. اب چونکہ ٹائم پہ اس کو ختم کرنا ہے، یہ بھی ہے کہ آپ سب کو کھانا بھی کھانا ہے، تو شاہ کی فاتحہ میں بھی شریک ہونا ہے. اس لیے اس کو زیادہ لمبا نہیں کیا جا سکتا. چند جملے کی زحمت ہوگی اور چند لمحوں کی زحمت ہوگی. ابھی ہمارے سلیم باپو نے اتنی اچھی نعت و منقبت پڑھی کہ سننے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ بیکل کی بیکلی اور اجمل کا جمال اگر کہیں سمٹا نظر آتا ہے تو سلیم باپو. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ جس ڈھنگ سے، جتنے اچھے سے اہتمام سے نعت پڑھتے ہیں، آپ کو بہت سے شاعروں سے بے نیاز کرتے ہیں. یہ کافی ہے، یہ جہاں بھی رہیں گے کافی رہیں گے الحمدللہ. اور آپ کے یہاں جو علماء کا قافلہ ہے سبحان اللہ بہت زبردست ہے. یہ سارے علماء کرام تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اب آپ سماعت فرمائیے. چند لمحوں کا معاملہ ہے. بڑے نفیس ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے نفیس ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بڑے نفیس ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اب آپ سماعت فرمائیے. دیکھیے غوث پاک کی بارگاہ اتنی اونچی ہے. صرف 2 جملے پہ تقریر میں ختم کروں گا انشاءاللہ. غوث پاک ایسے ہیں کہ شریعت کے لیے، یوں کہیے شریعت کے نمونہ ہے غوث پاک، اور طریقت کے برہان ہیں. اس اعتبار سے ذرا آپ دیکھیے گا غوث پاک کو. جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، نہیں تو سن لیجیے. غوث پاک اتنے بڑے مدرس تھے کہ ڈیلی 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے. 13 سبجیکٹ غوث اعظم پڑھاتے تھے ڈیلی. اور کتنے طلبہ ہر سال فارغ ہوتے تھے ان کے مدرسے میں؟ 3000 طلبہ. 3000 طلبہ فارغ ہوتے تھے
تو جو طلبہ ہوتے تھے وہ خالی مولانا ہی نہیں ہوتے، جو طلبہ حضرت کے تھے وہ خالی مولانا ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ رات کے تہجد گزار ہوتے اور دن کے اپنے وقت کے مجاہد اعظم۔ اب اس کو آپ ایک لمحے میں دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو 40,000 فوج تھی، 40,000 فوج میں 22,000 فوجی غوث اعظم کے شاگرد تھے۔ خالی مولانا نہیں بنا، 22,000 فوجی تھے جو غوث اعظم کے شاگرد تھے، اور اس کے بعد جو زیادہ تعداد تھی حضرت امام غزالی کے شاگردوں کی، اور پھر سب ملا جلا کے 40۔ ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو کون لوگ ہیں؟ غوث اعظم کے شاگرد۔ اب سنیے ایک خاص بات سماعت فرمائیے۔ صلاح الدین ایوبی اتنے بڑے اسلام کے بدلے جلیل تھے کہ جن کا جواب نہیں تھا۔ ان کے جو مشیر خاص تھے، یعنی ان کے جو مشیر خاص تھے، ایڈوائزر جو تھے، چیف ایڈوائزر، وہ اور کوئی نہیں تھے، وہ غوث اعظم کے شاگرد تھے یا غوث اعظم کے خلیفہ تھے، وہ تھے ایڈوائزر۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کرتے تھے کہ وہ جناب مارکی میں بھی اتنا آگے ہوتے تھے کہ جن کا جواب نہیں۔ اب فتح کر دیا بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے لوگوں میں اکثریت غوث اعظم کے شاگرد ہوتی ہے۔ تو ہمیں غوث اعظم نے کیا سبق دیا کہ ہمیں عالم بھی ہونی چاہیے، مجاہد بھی ہونی چاہیے۔ خالی عالم ہو کر مسجدوں میں امامت ہی نہیں کرنا، بلکہ عالم ہو کر قوم کو سنبھالنے کے لیے، جہاد کے لیے ہر وقت تیار بھی رہنا۔ یہ ہمیں غوث اعظم نے سبق دیا۔ اس لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ منہ دیکھی بات نہیں کرتے، وہ گروپ کی دیکھی ہوئی بات نہیں کرتے، جو سچ ہے نا اسے صاف صاف آیا کرتے، اب بہت صاف صاف بولتے۔ اب آپ اسٹیج پہ دیکھتے ہو علماء الحمدللہ سب کے سب اس کے حامل، صاف صاف بولتے۔ غوث پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے اتنے سبق ہمیں دیے ہیں، اس سبق کو اگر ہم یاد کر لیں تو زمانہ ہمارا ہوگا۔ اب یہ تو شاگردوں کا حال ہے، مدرسے کا کتنا دن پڑھا ہے معلوم ہے؟ 90۔ اب پہلے سے سنیے سبحان اللہ کیا ہے غوث اعظم کی شخصیت۔ پورے قرآن شریف میں اولیاء، ولی اور ولایت، یہ 3 الفاظ ایسے ہیں کہ پورے قرآن شریف میں 90 جگہ ہے۔ اولیاء لفظ، ولایت اور ولی، یہ تینوں جو ہیں وہ 90 جگہ ہے۔ اور غوث اعظم کی عمر کتنی؟ 90۔ کیا ہے تمام شان، 90 سال کی عمر ہے غوث اعظم کی، اور 90 جگہ قرآن میں یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے؟ ہر سال غوث اعظم کا ایک نیا جلوہ، یہ دیکھیں نیا جلوہ، ہر سال نیا جلوہ۔ قرآن پڑھتے جائیے نیا جلوہ دیکھتے رہیے۔ غوث اعظم کیسے جلوے ہیں کہ دیکھتے رہ جائیے۔ یہ جو آیت پڑھتے ہیں لوگ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت کریمہ 11ویں پارے میں، 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں، 11ویں والے روزے پاک کیا ہے تمام شان ہے۔
اس طرح سے تمام شان فرمایا. تب آپ ذرا غوث پاک کے اس زاویے کو دیکھیے کہ شریعت جو عنوان ہے اور طریقت کے برہان. اب غوث اعظم کو دیکھیں گے آپ تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو شریعت سے ہٹ کے ہو. اور شان یہ ہے کہ بادشاہ ان کے دربار میں جھکتے تھے، وہ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جھکتے تھے. ایسا بھی ہے کہ بادشاہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے، مالی اعتبار سے بھی زیرو تھے. غوث اعظم کوئی غریب آدمی نہیں تھے، مخلوق الحال نہیں تھے. وہ تو جس پہ نظر کرتے تھے اسے اپنے وقت کا تازہ تھا. مگر ایسے دیکھیے ان کی سیرت میں دیکھیے نا، ایک قیمتی کپڑا بنانے والا کپڑا بنا کے لایا بادشاہ کے لیے. ادھر خالی ادھر کیا بیٹھتے تو جو ہے خالی بہت بول سکتی ہے. دوسری پڑھی جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جو ذلکرم ممبئی العلم والعلم ولکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ادھر بھی جگہ نہیں پہ سب بیٹھ جاؤ سامنے، سب جگہ ختم ہو گئی سبھی بیٹھ جاؤ. دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جو ذلکرم ممبئی العلم والعلم ولکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عرض کر رہا تھا میں جو سیٹھ اس زمانے کا کپڑا فروش بہت پیسہ لگا کر کے بہت قیمتی ایک کپڑا بنایا کہ بادشاہ ہی اس کو خرید سکتا ہے، دوسرا نہیں. بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ نے پوچھا کہ کتنی قیمت ہے؟ تو کہا جتنی لمبائی چوڑائی ہے اتنے اس کے اوپر سونے کے سکے ڈال دیے جائے، یہ اس کی قیمت ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت مہنگا. نہیں لیا بادشاہ نے. اب وہ پریشان، کتنے روپیہ لگا دیا میں نے، اب خریدا نہیں، ہم تو مخلوق الحال ہو جائیں گے. روتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا حضرت ایسا ایسا معاملہ، اتنی رقم میں نے لگا دی، بادشاہ خرید دیا. گھبراؤ مت. کتنی قیمت ہے اس کی؟ تو کہا سونے کا سکہ جتنا لمبائی چوڑائی ہے اسے پورا کر دیا جائے. بچھا دو. غوث اعظم نے بچھوایا. اب پوری چادر میں سونے کا سکہ وہاں سے پورے میں بچھوا دیا. لے کے چلے. انہیں جو بادشاہ نہ خرید سکے اتنا پیسہ ان کے پاس تھا کہ وہ خرید لیا. اب خریدنے کے بعد کہا اس کا ایبا بنایا جائے. ایبا بنانے میں ایک باؤں جو ہے کم ہو گیا. جب کم ہو گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ اس سے ٹاٹ کا پیون لگا دو. ایک باؤں میں ٹاٹ لگا کر کیا سمجھایا؟ تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ظرف بس لباس میں رہ کر اپنے کو شو کرنا چاہتا ہوں. انکساری بھی ہے، خاکساری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تونگری بھی ہے. یہ دنیا نہیں کر سکتی کہ غوث اعظم جو ہے بادشاہوں سے کم ہے. بادشاہ غوث اعظم سے کم ہے. غوث اعظم تو ہمارے علماء کو بھی سبق دیا کہ تم بھی اتنا پیسہ جمع کرو، کام کر کے، محنت کر کے، تجارت کر کے اتنا پیسہ کرو کہ تمہارے یہاں جو بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ بھی تمہارے معاملے میں جھکتے نظر آئے. تم جھکتے نظر آئے. یہ جتنی بڑی شخصیتیں ہوئی ذرا تو دیکھیے نا، جتنی بڑی شخصیتیں ہوئی ان کو ذرا دیکھیے. آپ وہ اعلیٰ حضرت جی کو دیکھ لیجیے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے پاس 1500 بیگھہ زمین، 1500 تینوں بھائی میں 500 بیگھہ زمین تقسیم ہوئی. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زمین بیچ کر دین میں لگا دی. 500 بیگھہ لگا دی.
وہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حصے کی جو زمین تھی، جو کہ ان کے پاس ایک ہی بچی تھی جن سے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی شادی ہوئی، ان کی زمین بچی ہوئی تھی، اس لیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 500 بیگھہ زمین۔ تو یہ حضرات وہ ہیں کہ منگتا نہیں تھے، داتا۔ اب جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ منوانے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، اور جو خالی لینے کی صلاحیت رکھتا ہے منوانے کی صلاحیت زیادہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ سو لوگ عقیدت میں مان جائیں اور بات ہے، لیکن اگر بادشاہ اورنگزیب حکم نافذ کرے تو اس کی بات کون نہیں مانے گا؟ وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ کی بات ماننا ہے۔ اس لیے غوث پاک سے سبق حاصل کر کے کوشش کی جائے علماء کرام تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، اتنا پیسہ حاصل کر لیں کہ مسجد کی امامت ہو تو فری کریں۔ یہ سبق ہمیں ملا۔ اب پیسہ ہونا ہی چاہیے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں پیسے والی تحقیق کر دیتا ہے۔ شریعت میں کیسے کیسے پیسے کا معاملہ ہے اور حضور کی سیرت میں کیا ہے۔ پہلی ابھی جملہ، ایک جملہ خالی سن لیجیے اگر لمبی نہ ہو۔ سب سے پہلا کام جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے کیا وہ یہی کیا کہ مالی استحکام کیا، مالی پوزیشن ایک نمبر پہ۔ جب حضور مکہ سے مدینہ گئے تو جتنے مہاجرین تھے ان سے انصار کے مواقعات کرائے، یعنی بھائی کو بھائی کیوں بنائے؟ اس لیے کہ یہ جتنے آ رہے ہیں نا وہ گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، در چھوڑ کے آ رہے ہیں، دکان چھوڑ کے آ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آ رہے ہیں، سب چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مالی اعتبار سے ان کو مضبوط کرنا تھا، اس لیے ایک دوسرے کا بھائی بنا کر سب کو مضبوط کرنا تاکہ مالی پریشانی نہ ہو۔ تو مالی پریشانی اگر رہتی ہے تو اس سے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ادھر ادھر کا کام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مالی پریشانی نہیں ہے تو خرابی پیدا نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ اور کریں گے۔ اور اگر مالی پریشانی تھی، یہ بھی جملہ سن لیجیے۔ مان لیجیے باپو کو آپ نے اتنا پیسہ نہیں دیا کہ ان کا گھر چلے، مسجد میں ہے، آپ آج کل کی گرانی سنی رہے ہیں، بس اس جملے کی بات ہے، کبھی آگے کرنی مشکل۔ آپ نے اگر پیسہ کم دیا اب وہ کریں گے کیا؟ کسی کے گھر میں بھوت آیا، اس کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے 500 دو تو بھوت اتاریں گے، 500 دے دیے، اب اس بھوت کو اس کے گھر میں پھر پہنچا دیں، تو اس کو 500 لے لیا، اسی کو اس کے گھر میں پہنچا دیں۔ پورے محلے میں باپو بھوت پہنچاتے رہیں گے یا سب سے 500 روپیہ لے کے؟ اس لیے اس سے بچائیے باپو کو بھی، اپنے گھر کو بھی بھوت نہ پہنچا دے باپو لوگ آپ کو۔ اتنی تنخواہ دیجیے کہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس کہ ہم بھوت سے بھی کچھ کمانے کی کوشش، تب جا کر کام بنے گا۔ ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ، ہم منگتے نہیں ہیں۔ علماء داتا قوم کے لیے سربراہ ہوتے ہیں، قوم کے لیے معیار ہوتے ہیں، قوم کی زندگی کا سامان ہوتے ہیں، قوم کی عزت کا معیار ہوتے ہیں علماء کا۔ اب غوث اعظم کو دیکھیے، شریعت کی میزان پہ ایسے تلے ہوئے غوث اعظم کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ انہیں غوث اعظم 90 سال کی زندگی ہے، اور 90 سال کی زندگی میں غوث اعظم نے پڑھانا جو شروع کیا، آخری عمر سے پڑھایا، 40 سال مسلسل پڑھایا، 13 سبجیکٹ پڑھاتے رہے، اب 3000 علماء ہر سال نکالتے رہے پڑھا کر کے، تو 40 سال میں کتنے عالم بنا دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی تعداد بنا دی ہوگی غوث پاک نے، اور سب کو ولی کامل بنا دیا، سب کو اپنے وقت کا تہجد گزار بنا دیا، اور سب کو اپنے وقت کا مجاہد بنا دیا، جو تھا سب اپنی جگہ مجاہد اعظم تھا، یہ بنا دیا غوث اعظم نے۔
سب کو شریعت کی میزان بنا. وہ چلے تو شریعت نظر آئے, وہ دیکھے تو شریعت نظر آئے, وہ بولے تو شریعت نظر آئے. وہ شریعت کی میزان بنا دیا حضرت غوث اعظم نے. اتنے علماء کو. سبحان اللہ. تو یہ تو اب دیکھیے ذرا مجلس میں آ کے دیکھیے کہ کیسے کیسے شریعت کی میزان ہے, طریقت کے برہان. غوث اعظم کا جلسہ ہو رہا, تقریر فرمانا 70,000 اکثر جلسوں میں مجمع ہوتا ہے. 70,000. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ وہ آخری منزل میں ہوتے تھے, آخری صف میں. کہتے تھے اتنی آواز جتنی پہلے صف میں ہوتی تھی ویسی آواز آخری صف میں تھی. مائک کا زمانہ تو تھا, اتنا ہوتا تھا. اب دیکھیے علم کا وقار دیکھیے اور پھر شریعت و طریقت کا میزان دیکھیے. یہ ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑے محدث مفسر بہت بڑے علامہ تھے, وہ بھی تھے. اب بہت سینکڑوں علماء ہوتے تھے, ہزاروں ہوتے تھے. ان کا معاملہ یہ کہ ایک آیت کی تفسیر بیان کیا تو پوچھا ان کے ساتھی نے کہ اس کی تفسیر یہ جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں. حضرت ابن جوزی نے کہا دوسری تفسیر بھی بیان کیا, کہیں جانتے ہیں؟ جانتا ہوں. تیسری بیان کیا, کہیں جانتے کا جانتا ہوں. 11 تفسیر تک کہنے لگے جانتا ہوں. اب 12ویں سے جب شروع کیا کہنا نہیں جانتا ہوں, 13ویں کو شروع کیا نہیں جانتا ہوں, 14 کو شروع کیا نہیں جانتا ہوں. 40 تفسیر کی اس آیت کی. سبحان اللہ. 11 کے بعد جتنی تفسیر تھی ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. مگر اب اس کے بعد دیکھیے طریقت کی برہان کیسے ہو. انہوں نے کہا ابھی تک تو قال کا معاملہ تھا, اب حال کی تفسیر. جیسے ہی حال کی تفسیر میں آئے ابن جوزی ایسے کھڑے ہو گئے, سب جناب ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے. ابن جوزی نے اپنا کپڑا پھاڑ دیا, اپنا ایما پھاڑ دیا, اور پھاڑ کر کے گرے اور بے ہوش ہو. یہ ہے غوث اعظم کا. جہاں جناب قال کی منزل ہے ایک الگ ہے, حال کی منزل ہے ایک الگ ہے. ایسا رنگ ہے جس کا جواب ہی نہیں اس سے اندازہ لگا. اگلے انبیاء کرام اگلے انبیاء کرام کے دور کو دیکھیے. اس دور میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملکہ سبا کو لانا, کہ ملکہ سبا کے اس تخت کو لانا تھا. عفریت نے کہا جنات کا ایک آدمی. انہوں نے کہا ملکہ سبا آ رہی ہے, کون ہے جو پہلے حاضر کرے؟ عفریت نے کہا جنات کے جو کہ میں آپ کی مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے لا دوں. کہا نہیں یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. کھڑے ہو گئے وہ جن کو کتاب کا تھوڑا علم تھا. نام نہیں لیا, قرآن میں نام نہیں ہوتا. سمجھانے کے طور پہ میں حل کے طور پہ اب کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجموعے میں ہر طرح کی ضرورت ہے. ادھر کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس میں ذرا سا نیچے کر کے تحقیق کرنی پڑتی. اگر تحقیق اپنے لیول سے کی جائے گی تو مجموعہ گڑبڑا جائے گا. اس لیے اپنے لیول سے نہیں تحقیق کرتے, آپ کی لیول سے تحقیق. کیا سب یاد کر کے جائیے, اب کچھ کوشش کیجیے کہ بدل جائے. تو جن کے پاس کتاب کا تھوڑا, وہ بھی کتاب وہ جو ان کے زمانے کی, اور پھر بھی تھوڑا علم. اس تھوڑے علم میں کیا سمجھایا, یہ سمجھا دیا وہاں تصوف کی بات نہیں ہوئی, علم کی بات. کیا سمجھایا؟ یعنی وہاں روحانیت کی بات نہیں ہو رہی, علم کی بات ہو رہی. علم کی پاور کو بتایا جا رہا ہے. علم کا پاور کیا ہے؟ علم کا پاور یہ کہ پلک جھپکتے ہوئے لا کے رکھ دیا, اور جیسی دیکھا سامنے
تو فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس کو تھوڑا کتاب کا علم ہے وہ اتنی پاور کا ہوتا ہے، اور جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہو، اور وہ بھی غوث اعظم، جہاں علم کا معاملہ یہ کہ کال کی طرف ہو تو معاملہ اور ہے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے لوگ سب سر گھومتے نظر آئے۔ اب جب حال کی طرف آ جائیں تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ کپڑے پھاڑتے رہے، بے ہوش ہوتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ 40 جنازے ان کے مجمع سے نکلے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پورے کتاب کا علم ہے، اب دونوں میں بہت بڑی بات ہے۔ پورے کتاب کا تو علم ہی ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غوث اعظم کا تصرف دیکھیے۔ آپ تصرف دیکھیں گے تو اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ غوث پاک کے تصرف کو دیکھیے، اور غوث پاک کی توجہ کو دیکھیے۔ توجہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ والے توجہ ڈال کر کے ان پڑھ کو عالم بنا۔ مومن جاہل نہیں ہوتا، مومن ان پڑھ ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اولیاء کو مانتا ہے، غوث کو مانتا ہے، خواجہ کو مانتا ہے، اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، مفتی اعظم ہند کو مانتا ہے، سارے اولیاء کرام کو مانتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جاہل تھوڑی ہے، ان پڑھ ہے۔ مومن جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتا۔ ان پڑھوں کو توجہ ڈال کے پڑھا ہوا بنا دیتے۔ اب آپ توجہ دیکھیے تب غوث اعظم کیا ہے۔ پہلے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے گئے، ایک توجہ ان کے پیر نے ڈالا، ایسا بنا دیا کہ جیسی صورت پیر کی ویسی صورت مرید کی۔ ایک توجہ ڈالا ہے کہ پیر کی جیسی صورت ویسے ہی مرید کی صورت ہو گئی۔ اب آ گیا یہ مجدد علی ثانی، یہ تو ہمارے حضرت مجدد ہے ہی ہیں، مجدد علی ثانی پہلے کے، ان کے جو پہلے خلیفہ حضرت بن نوری پڑھے لکھے نہیں، وہ فوج میں تھے، ان کو کچھ بتا دیا وظیفہ، لوگوں نے تو پڑھتے رہے، اپنا ذکر خفیف ذکر جلی کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں اس سے کام نہیں چلے گا، مجھ کو اور چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا اور چاہیے تو چلے جاؤ حضرت مجدد علی ثانی کے۔ تو فوج کی نوکری چھوڑ کے چلے گئے، وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں گئے، اجمیر شریف، اور انہوں نے کہا میں اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک توجہ ڈالا مگر بدلے نہیں، دوسری توجہ ڈالا پھر بھی نہیں بدلے۔ ان کی سیرت میں پڑھے گا، سیرت آبادانیہ کتاب ہے، اس میں یہ سب موجود۔ دوسری توجہ ڈالا ابھی بھی نہیں بدلے، 107 مرتبہ توجہ ڈالا تو عالم بھی بنا دیا، ساتھ ساتھ عارف بھی بنا دیا۔ عارف بنانے کے بعد جیسی صورت پیر کی ویسی صورت مرید بنا دیا۔ پہلے خلیفہ ان کے وہی ہے حضرت مجدد علی ثانی۔ اور آگے بڑھیے، آئیے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ۔ غار ثور میں دونوں کے دونوں ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور حضرت صدیق اکبر بھی۔ 3 دن تک ہیں غار ثور میں، اللہ کے رسول اپنی توجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی ڈالتے رہے 3 دن رسول اللہ کسی پہ توجہ 3 دن تک ڈالے، ایسے بنا دیا، ایسا بنا دیا کہ جب وہاں سے نکل کے آئے اور جہاں قبا ہے وہاں جب تشریف لائے، اب جو لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کی بالکل بدل دیا، یہ رسول اللہ کی وہ رسول اللہ ہے۔ تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ رسول اللہ و رسول اللہ تو سمجھ گئے، جب سمجھ گئے تو کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کھڑے ہو کے کہنے لگے جو آتا تھا یہ ہے رسول، جو آدھا کہتے یہ ہے رسول، جو آدھا کہتے یہ ہے رسول اللہ۔ اب مجمع پھر ادھر جاتا، جب بھی لوگ ادھر ادھر کرتے تو اپنے امامہ کو کھولا، اب کھولنے کے بعد تان دیا حضور کے سر پہ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ غلام ہے ہوا، ایسی توجہ ڈال ایسا بنا دیا سبحان اللہ کہ منتوش و دمتو منتوش، ایسا بنا دیا کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ دوسرا ہے وہ، ایسا بنا دیا۔ تو یہ تصوف میں چیز ہے توجہ۔ اور غوث پاک کی بارگاہ، غوث پاک کی بارگاہ میں آئیں گے آپ تو غوث پاک تو اگر چور پہ توجہ ڈال دیتے تو کتب بنا، جب توجہ کی بات ہے ان پڑھ پہ ڈالتے تو عالم بناتا، پڑھانا تو پڑھاتے ہی تھے، جہنمیوں پہ ڈال دیتے تو جنتی بنا دیتے، ایسا بناتے کہ سماج پتہ نہیں لگا، توجہ ڈالتے، اب توجہ ڈالتے جو کچھ نہیں تھا بہت کچھ بنا دیتے، بہت کچھ بنا دیتے غوث پاک۔ تو غوث پاک کی بارگاہ میں چلیے آپ، دیکھیے اس منزل کو کہ حضور غوث پاک جو توجہ ڈالتے تھے تو اس سے کئی طریقے تھے، علم کا تو معاملہ ہی ہے، ذرا دونوں کو دیکھ لیجیے تو بڑا بہت خاص بات ہو جائے گی، ادھر سے ادھر سے۔ غوث پاک جب تشریف لے گئے مدینہ طیبہ بلکہ مکہ میں، غوث پاک جب مکہ میں تشریف لے گئے تو مکہ کے جو مفتی اعظم تھے اس زمانے کے، ان سے گفتگو ہوتی تھی، غوث پاک بیٹھتے تھے ان کے پاس، سوال پہ سوال کرتے، بہت سوال کیا، سینکڑوں سوال، کئی دن جب بڑا سوال پہ سوال کیے گئے، غوث پاک سے سوال پہ سوال، اب غوث پاک جواب دیں کہ غوث پاک نے ایک دن کا ایسا ہے کہ ایک سوال میرا نہیں، غوث پاک کسی سوال کرنے تو اس کا حال کیا ہو، ایک سوال میرا بھی ہے، کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا، حضور کے جنازے کو جو غسل دیا تھا تو اس کا پانی کہاں گیا، کیا ہوا؟ اب دن کا کس طرح جواب کر دیں گے، اب دن بھر کتاب کھولتے رہے، راستے رہے، رات بھر کھولتے رہے، راستے رہے، نہیں ملا، ایک دن اور ٹائم لیا پھر جواب نہیں دے سکے، ایک دن اور ٹائم لیا پھر جواب نہیں دے سکے، تو خواب میں رسول اللہ تشریف لیا، اعظم مکہ والے ان کے خواب میں حضور تشریف لے آئے، جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے اچھا موقع ہے پوچھنے کا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے سوال، ایک صاحب نے سوال کر دیا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا میرے بغل میں ہے نا یہ جواب دے گا، یہ تو کہا کہ میرا بیٹا ہے میرے بغل میں وہ جواب دے گا، تو پھر انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ جو غسالہ تھا غسل کا پانی اس کو فرشتے اٹھا کر لے گئے، اور لے جانے کے بعد پوری دنیا میں چھڑک دیا، جہاں جہاں اس کے قطرے پڑے وہاں وہاں مسجد بن گئی۔ جواب دیا، اب ان کی آنکھ کھل گئی، پھر آئے غوث پاک، کہاں جواب مل گیا، مجھ کو جواب مل گیا، کیا جواب؟ یہی جواب دیا، کہا کہ وہ کس نے، حضور نے تو نہیں بتایا، یہ جواب تو حضور نے نہیں بتایا، سچ بتائیے یہ جواب کس نے بتایا؟ کہ حضور کے بغل میں ایک تھا انہوں نے بتایا، جو بغل میں تھا وہ مہی تھا، جو بغل میں تھا وہ مہی تھا، یہ سمجھے بات آ گئی۔ یہ غوث پاک کا معاملہ یہ کہ علمی اعتبار سے کون جواب غوث پاک، تصرف اب دیکھیے، ایک تصرف دیکھیے، ایک چور تھا، وہ کہا کہ ہم آپ سے مرید تو ہوں گے مگر شرط یہ ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑوں گا، میں چوری نہیں چھوڑوں گا،
اب میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، چوری بھی نہیں چھوڑوں گا، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، مرید کر لی۔ یہ دو شرطیں میری ہیں، اگر یہ شرط قبول کر لیجیے تو میں مرید ہو جاؤں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میری بھی ایک شرط، میری شرط یہ ہے کہ تم صرف جب نماز کا وقت ہو تو اذان دے دیا۔ ٹھیک ہے، اذان دے دیں گے، کہتے ٹھیک ہے اذان دے دیں گے۔ تو یہی ہوا۔ اب وہ تو ایسا ٹائم ہے نماز کا نا، رات ہی میں تو چوری کرتا تھا، تو مغرب عشاء اتنا جلدی آتا تھا کہ اس کے لیے پریشانی تھی، مغرب میں بھی اذان دو، عشاء میں اذان دو، اب کیسے چوری کرے؟ تو اس نے اس کی بیوی نے کہا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، پیسہ نہیں لائے گا تو کیسے گھر کیسے چلے گا؟ اچھا تو آج ہم ترکیب لگاتے ہیں، عشاء کے بعد صبح تک کا معاملہ ٹھیک رہے گا، بہت معاملہ ہے، بھور میں نکلیں گے، اب بھور میں نکل کے چوری کر کے لیا گیا، وہ بہت بڑے آدمی کے چھت پہ چڑھا، کمن ڈال کے اس کے اندر گیا، اندر جانے کے بعد اس کمرے تک چلا گیا جہاں تجوری ہے، اس کو کھولا اور کھول کر اس کے سب زیورات اٹھایا اور باندھ کر جیسے نکلے باہر آنا چاہا، اذان کا وقت ہو تو شاید تو صحیح کہ اذان دینا، بس اس کے آگاہی میں اذان دینا شروع۔ اور جب وہ اذان دے رہا تھا تو گھر والے سے اٹھ کے آ گئے کہ یہ تو کوئی فرشتے رحمت آ گیا، پیچھے سب مسلح بچھا دیا، وہ اذان دے رہا اور پیچھے مسلح بچھا دیا، اور جب پیچھے مسلح بچھا دیا تو اذان ہو گئی، اس کا حضور آپ آئے، اب آپ بھی نماز پڑھا دو۔ تو کاری میں مولانا نہیں ہوں، میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں۔ کہا نہیں آپ سے اچھا کون امام؟ ارے میرے گھر میں آئے، برکت لے کے آئے، آپ نے اذان کیا، آپ سے اچھا کون؟ اب کہا نہیں میں چور ہوں، میں چور کہنا نہیں، یہ تو آپ کی خاکساری حضرت ہے، یہ آپ کی خاکساری ہے، آپ چور نہیں ہو سکتے، چور ہوتے تو اذان کیا کرتے؟ ایک چور کہیں گھر میں آ کے اذان دیتا، یہ آپ کی خاکساری ہے، جب آپ چور نہیں ہیں آپ نماز پڑھا دیں۔ اب وہ تو کہنے میں سچ مچ چور ہوں، وہ کہتے رہے ہو کہ میں سچ مچ چور ہوں، چوری کیا ہوں، فلانے کپڑے میں تمہارا سب وہ ہے، تمہاری تجوری کھول چکا ہوں میں، سب لا چکا، نہیں یہ سب آپ کی ان کے ساتھ۔ آپ چور ہوتے تو اذان کیوں دیتے یار، سب کو اٹھا کیوں دیا آپ نے، نماز پڑھائی؟ جب بہت ضد کیا تو انہوں نے غوث پاک اپنے یہاں محفل میں بیٹھے رہے، نماز کا وقت تھا تو یہی سب نماز کے وقت، تو حضور مسکرا رہے، بہت مسکرا رہے تھے، تو پوچھا شاگردوں نے اور جو قریب لوگ تھے، تو حضور آج بہت مسکرا رہے ہیں، کہاں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آج اس کو سبق مل گیا، ابھی تک سبق نہیں ملا تھا، وہ خالی ادھر ادھر کرتا تھا، آج سبق وہ اس میں آج پھنس گیا، ادھر یہ بیچارہ پریشان، ایک بار کھڑے ہو کے غوث پاک کے مقام کے رخ کیا کہ غوث پاک آپ جیت گئے، میں ہار گیا، مان لیا میں نے کہ آپ غوث اعظم ہیں اور میں کچھ نہیں ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ چوری نہیں کروں گا، آج سے توبہ کرتا ہوں کہ نماز قضا نہیں کروں گا۔ ایک بار وہیں سے توجہ دی، غوث اعظم نے اس کو ولی بنا، ولی بنایا کہ انہوں نے نماز پڑھایا، اور نماز پڑھانے کے بعد وہ سب کے سب انہیں کے اندازہ لگ رہی کیا توجہ ہے غوث پاک کی، کیا توجہ ہے غوث پاک، اس طرح سے تربیت دیتے تھے، اس طرح سے ثواب دیتے تھے۔ غوث پاک دیکھیے 12 تو بچ گئے، اب لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے، توشہ بھی شریک ہونا ہے، 2-4 منٹ اور ٹھہر سکیں گے؟ غوث پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسے آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے احمق لوگ، جو اولیاء کے خلاف، حد یہ ہے وہ انبیاء کے خلاف کیا دیتے ہیں، بیوقوف لوگ
یا یوں کہیے کہ بد نصیب لوگ. مومن کم نصیب ہو سکتا ہے، بد نصیب نہیں ہو سکتا. وہ بد نصیب ہو. وہ کہتے ہیں کہ ولی زندہ کہاں ہو. جب قرآن پڑھیے ابھی غوث اعظم کو اصحاب کہف کا واقعہ تو پڑھا. اصحاب کہف جس غار میں تشریف فرما تھے، جانتے کتنے دن تشریف فرما تھے؟ 309 سال. 309 سال کہاں تھے؟ غار میں. قرآن ہے یہ. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی. اب کتے کی قسمت دیکھیے، 6 مہینے پہ ان کو پلٹا جاتا تھا. کتے کو بھی پلٹا جاتا. غار کے منہ پہ کتا جو ہے وہ ایسا پہرا دے رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ایک دم اگر کوئی آیا ہے تو اس کو ختم کر دے گا. کتا اندر جانے نہیں دے گا. کتے کو انہوں لا بھی نہیں تھا بلکہ مارا بھی تھا. جب وہ ساتھ ہو گیا تو کتے کو مارا بھی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتے نے عرض کیا اللہ ہمیں زمان دے دے کہ ان سے بات کریں. تو گویا یہ بھی کہ آپ کیوں مارتے مجھے؟ کہا تم کو اس لیے مارتے ہیں کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے، تم بھوکتے رہو گے. اب بھوکو گے تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی، پھر ہمارے دشمن سے آ جائیں گے، پھر معاملہ دوسرا ہو جائے گا. کہا کہ میں بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں بھوکوں گا نہیں. آپ کے ادب میں ہمیشہ کام ہو سکتا. کتے کی بڑی شان ہے. سبحان. ارے اب یہ جملہ سنیے پہلے، تب آپ کو یہ بھی فائدے کی بات ملے گی. یہ کتا ہے، ان کے ساتھ رہا تو یہاں کے علماء حضرت مولانا انوری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم آپ کے ہیں، کی قدر کی. یہ جتنے علماء سے بہت بڑے علماء ہیں. حضرت مولانا حسن رضا صاحب بہت قابل آدمی ہیں. یہ ہمارے باپو بھی سبحان اللہ سید صاحب ہے. جتنے سید صاحب ہوتے ہیں نا ساری شرافتیں ان کے اندر ہیں. سبحان اللہ. ایک شرافت یہ بھی ہوتی ہے تو ہے نور تیرا سر کھڑا. سبحان اللہ. نور کا معاملہ ہے، نور کا سلسلہ ہے. تو جو نور کا سلسلہ دیکھیے، آدمی فاسق ہو سکتا ہے مگر سلسلہ فاسق نہیں. نسبت فاسق نہیں ہو. رسول اللہ کی نسبت فاسق ہو جائے سوال ہی بدل. اس لیے یہ جتنے سادات کرام ہیں سب قابل احترام ہیں. احترام کرنا چاہیے. احترام کریں گے آپ کا بھلا. کتے نے احترام کیا، اب اس کی شان کیا ہو گئی؟ جنت میں وہ کتا بھی جائے. یہ اور بات کہ نام بدل جائے، یہ اور بات ہے نام بدل جائے، اس کی شخصیت جو ہے اس کا چہرہ بدل جائے، لیکن وہ کتا جائے. تو جب کتا اولیاء کی خدمت میں لگ جائیں، وہ جب جنت میں جائیں گے تو آپ مومن ہیں. اور مومن ہو کے اولیاء کی خدمت میں رہیں گے تو آپ کیوں نہیں جنت میں جائیں؟ بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ بہت سے اولیاء وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ماننے والے جنت میں نہ جائیں. تو اگر وہ جہنم میں بھی ہوں گے اپنی کمزوریوں کے طور پر ان کے لیے تو جائیں گے. تو جناب ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. تو یہ لمبی روایت کا بس آخری جملہ اس کا سمجھیے کہ اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی اس کے اندر ہوگا تو اس کو وہ ولی نکال کر کے جہنم سے جنت میں لے جائے. ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا لے جائے گا. تو جب پہچان، اسی لیے جو مومن جو جائے گا نا وہاں اپنی اعمال کے سبب سے تو اس کا چہرہ نہیں جلائے گا، چہرے میں آگ نہیں لگے گی، وہ پاؤں ہی میں اس کی آگ لگے گی.
چہرہ اس لیے رکھا جائے گا تاکہ ولی جا کر پہچان کر اپنے لوگوں کو لے جائے. اگر چہرہ بگڑ جائے گا تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا. اس لیے چہرہ نہیں بگڑے گا، چہرہ ویسے ہی رہے گا، پہچان کر لے جائیں. اسی لیے اولیاء کی بارگاہ میں جاتے آتے رہنا چاہیے تاکہ جان پہچان ہو جائے. جاتے رہو غوث کی بارگاہ میں، جاتے آتے رہو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جاتے آتے رہو صدر شریعہ کی بارگاہ میں، جاتے آتے رہو صدر الافاضل کی بارگاہ میں، جاتے آتے رہو حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں، جاتے آتے رہو. اور جتنے اولیاء ان کی بارگاہ میں جاتے آتے رہو تاکہ پہچان کے تم کو لے پہچان کے لے جائے. بڑی خوشی ہوئی. یہ ہمارا نوشاد جو عزیز ہے اس کے جذبے کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. یہ غوث اعظم کے لیے کس قدر اہتمام کیا، کتنا کیلو تو وہ یاتر لایا ہے آپ لوگوں کو اس کے لیے. اتنا کیلو بتایا اثر لایا ہے کہ وہ کتنا کیلو لایا، کیلو کا کیلو لایا ہوا. تو اب جو غوث اعظم کے لیے اتنا کرے گا کیا غوث اعظم کی نظر نہیں ہوگی؟ جب غوث اعظم کی نظر ہوگی تو کتنے ہی نیچا ہوگا، اونچے سے اونچا ہوگا. اتنی مرادیں ہوں گی پوری ہو جائیں گی کیونکہ غوث اعظم والا نا. تو اسی لیے جاتے آتے رہنا چاہیے، رابطہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ جان پہچان رہے. تو پہچان کے نکال کے لے کے چلے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو سب سنی سے عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے سبحان اللہ ضرور جنت میں جائے. آپ اطمینان رکھیے. کہنا کہ کتا ہے یہ 309 سال یہ غار میں رہے. اب کتا بھی رہا مگر یہ زندہ رہے، سوئے رہے زندہ رہے. اب کہنا یہ ہے کہ اتنے دنوں تک غار میں جب وہ زندہ رہ سکتے 309 سال تو اصحاب کہف اولیاء کی جماعت. تو اس دور کے اولیاء دکھا رہے ہیں نا، قرآن دکھا رہا ہے کہ یہ جب زندہ رہ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کیوں نہیں زندہ رہے؟ یا غوث کر کے پکاریے، غوث سنتے ہیں. ارے آپ جائیے نا توفیق دے اللہ تو غوث اعظم کے سطح میں آپ چلے جائیے. جب دلی جائیں نا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ کوشش کیجیے گا کہ میوزیم جو بادشاہ کا ہے نا لال قلعہ، اس کے میوزیم میں جائیے گا. اس میں تلواریں رکھی ہیں. جو تلوار حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس تلوار پہ لکھا ملے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. سب تلوار پہ جس تلوار پہ لکھا ملے آپ کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. بادشاہ ہے نا، تلوار کے دھار پہ بھی غوث اعظم کی نتیجہ کیا ہے؟ اس بھارت پہ 50 سال تک تنہا جس نے حکومت کی ہے وہ حضرت اورنگزیب ہے. یہ صدقہ ہے اسی نام پاک کا. کیا یہاں شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ اس کا صدقہ ہے. اب دیکھیے ان کے دل کو دیکھیے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا بادشاہ کے زمانے میں جو راجا ہوتے تھے نا، اگر وہ مر جاتا تو اس کا جو بیٹا ہوتا وہ راجا بنا جاتا. تو اس کی ٹریننگ جو ہے بادشاہ کے گھر میں ہوتی تھی. راجا کی پہلے ٹریننگ ہو جاتی تھی، پھر بھیجا جاتا تھا تو ٹرین کر کے دستار باندھ کر کے اس کو بھیج دیا جاتا. ایک راجپوت راجا یہ راجستھان کا مر گیا تو اس کا بیٹا بنا یا ٹریننگ لے رہا تھا. وہ آپ جائیں گے نا اندر لال قلعہ میں تو ایک جگہ ہے ساون بھادو. ساون بھادو کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جمنا کا کنارہ نظر آتا ہے. اب ساون بھادو کی جھڑی میں وہ شہزادیاں جھولا کرتی تھی، ان کے ساتھ جھولے لگے ہوئے. اب وہاں سے لے کر دیوان خاص تک ایک بنا ہوا ہے ہاؤس ٹائپ جس میں پانی چلتا تھا بہتا تھا. اب پھول لگے ہوئے تھے، فوارے کا لیجیے آپ کے زبان میں فوارہ لگا.
وہ جو راجا کا بچہ تھا ابھی چھوٹا تھا، یہ جو گھوم رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تلواروں کو، پیچھے سے حضرت اورنگزیب آئے اور اس کے بازو کو پکڑا، آکاش ڈبا دے اس میں تم کو، جیسے کہ ڈبا دے تم کو اس میں۔ تو لڑکے نے کہا حضور جس کے بازو کو آپ تھام لے وہ بھی نہیں ڈوب سکتا۔ جیسے اس لڑکے نے کہا، ہندو راجا کا لڑکا تھا، ان پہ کیفیت تاری ہوگی، غوث پاک کے مزار کی طرف کر کے 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5450. Home button, navigation bar. آپ تو سب کے بازو تھامنے والے ہیں، آپ کے بازو تھامنے والوں، آپ تو سب کو بازو تھامنے والے ہیں، کرم کیجئے کہ آپ کا یہ غلام ڈوبنے نہ پائے۔ یہ ہے حضرت اورنگزیب، بادشاہوں کا یہ حال ہے، آپ کا غلام ڈوبنے نہ پائے۔ کہنا یہ کہ غوث پاک کی بارگاہ اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ جو استمداد، جو مدد مانگے غوث پاک ان کو مدد پہنچاتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں نذرانہ خلوص پیش کرے وہ نذرانہ خلوص کو قبول فرماتے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں فریادی و فریاد سنتے ہیں۔ اب آ جائیے آخری جملے کے لیے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیلی بھیت کے قریب کی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دن سوچ لیا کہ وہابیوں کی تو کوئی بات اچھی ہوگی، اتنی کتاب لکھا ہے، کوئی بات تو اچھی ہوگی، کہ جب یہ سوچا Single wave, audio map. مدینہ کا Home button, navigation bar. Single wave, audio map. Home button. فیضان مدینہ کر لیا، جو مدینے سے فیضان آ رہا تھا رک گیا، جب رک گیا تو بڑے کیس ہے، اللہ جس کے رتبے ہے سوا اس کو سوا مشکل ہے، وہ بڑے رتبے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رتبہ ہی کچھ اور ہوتا، بہت مشکل۔ اب بے چین تھے یہ کیسے کام، اعلیٰ حضرت کے لیے 20 تشریف لے گئے تھے، وہ آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ دور ایسا تھا حملہ ہو گیا، تو اگر بریلی شریف آئیے سلسلہ ہو جائے گا، فیضان جاری ہو جائے گا، بریلی آئیے۔ بریلی آئیے، بریلی ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا مرکز ہے، بریلی آئیے۔ تو بریلی جب وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ غوثیہ لکھا جو پڑھ رہے تھے باپو، اسی قصیدے مجمع لگایا، اب اعلیٰ جہاں تک مجمع ہی ہے، علماء کا مجمع رہا تھا، وہ بیٹھے کھڑے ہو کر اس مجمع میں غوث اعظم کا وہی قصیدہ پڑھا رہے، ابھی آدھے قصیدے تک آئے تھے اعلیٰ حضرت، دیکھا بس کیجیے فیضان جاری، فیضان جاری ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، جب اعلیٰ حضرت قصیدہ غوثیہ پڑھے تو فیضان جاری ہو گیا۔ ایک اور فیضان دیکھ لیجیے قصیدہ کا، دوسرا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ کیس کیا تھا لوگوں نے، بدائی والوں نے، اور بڑا لمبا مسئلہ ہے، اذان ثانی کا مسئلہ تھا، ایک جملہ تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ ممبر کے سامنے اذان دی جائے، تو اعلیٰ نے جواب دیا نص سے تو نہیں ثابت ہے، البتہ نص کا ناس کر دیا، کسی پہ کیس کر دیا کہ نص کا ناس کیسے لکھ دیا، وہ گالی دیا۔ اب وہ بڑا لمبا دفتر ہے، اس کو اس شعر کو سمجھنے کے لیے، کون سا شعر سمجھنے کے لیے آپ کو کیس کی فائل پڑھنی پڑے گی تب کہ اعلیٰ صاحب کا شعر سمجھ میں آئے گا، اس میں تو لمبا ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ اب ہوا کہ ان کو حاضر ہونا ہے کہاں، انگریز کی کورٹ میں، عدالت نہیں مانتے تھے، کہتے تھے جو ایمان کے معاملے میں عادل نہیں ہے، یہ ایمان کے معاملے میں عادل نہیں ہے، انصاف کے معاملے میں عادل کیا ہے؟ میں نہیں تسلیم کرتا عدالت، اور جانے کو تیار بھی نہیں، تو جاتے تھے کون، نوری میاں جاتے تھے اعلیٰ حضرت کی طرف سے، اب ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کیس لڑ،
حالت نہیں جا سکتا. جب معلوم ہوا سب بالکل بدائیوں والے ایک دم خوب تالی بجاتے آج تو جانا ہی ہوگا, تو رات میں یہی قصیدہ رات میں قصیدہ لکھا, غوث اعظم کی بارگاہ میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. جب کوٹ کا وقت ہوا تو کوٹ خارج ہو گیا, اعلیٰ حضرت جیت گئے. کیا سمجھایا, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پل جائے, شیر کو خطرے میں لاتا اعظم کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت نے قصیدہ غوثیہ لکھا. اب عالم یہ ہے کہ یہ جتنے تھے حسد والے یہ سب کے سب منہ لٹکا کے چلے آئے. اعلیٰ حضرت نے کیا سکہ ایسا چلنے لگا کہ آج تک سکہ چلا. یہ جام نگر اعلیٰ حضرت تو جام نگر میں نہیں, جام نگر میں اعلیٰ حضرت نہیں آئے. جام نگر میں اعلیٰ حضرت کا سکہ چلا, سمندر کی لہروں میں سکہ چلتا, دریا کی روانی میں سکہ چلتا, جناب جنگلوں میں سکہ چلتا. ہندوستانی نہیں, مدینہ میں سکہ چلتا, مکہ میں. حالات کے معاملہ تو یہ ایسے چلتا. بس ایک آخری جملہ یہ بھی سن لیجیے. آپ جائیں گے نا مدینہ طیبہ یا کہیں بھی اجمیر شریف جائیے تو آپ کا جو مخالف ہوگا آپ کہے گا کہاں جا رہے ہو, اجمیر شریف. تم لوگ بریلوی لوگ بریلوی لوگ جا رہے ہیں. خواجہ کیا چشتی بولنا چاہیے اس کو, تو بولے گا نہیں تم لوگ بریلوی لوگ. اور جناب جا رہے ہیں بغداد شریف, کہاں جا رہے بغداد جو ہے تم لوگ بریلوی لوگ. جس آستانے پہ بھی جائیں گے کہیں گے تم بریلوی ہو. حد ہے رسول کی بارگاہ میں چلیے, کونین کے مالک و مختار کی بارگاہ میں چلیے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے تو دیکھیں گے کچھ لوگ وہاں سے سلام پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ یہاں سے سلام پڑھ رہے ہیں, کچھ وہاں سے سلام پڑھ رہے ہیں. یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ادھر بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ادھر بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. تو جب پڑھتے ہیں تو یہ وہابی جو بندی کہتے ہیں یہ سب بریلوی, یہ بریلوی پڑھ. یہ بریلوی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا حال یہ کہ اتنا مقبول ہو گئے غوث پاک کے سستے میں. فنافی الغوث کا نام ہے امام محمد رضا. ایسے فنا ہے کہ جواب ہی نہیں ہے. اب یہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, انہوں نے لکھا مضمون بہت اچھا مضمون ہے, کوشش کیجیے اس کو پڑھیے, پتا چلے گا کتنا اچھا مضمون. اس مضمون میں یہ واقعہ بھی لکھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی بارگاہ میں. ایک آدمی آیا مرید ہونے کے لیے, شیرنی لے کر آیا. حضرت نے مرید کیا, فاتحہ پڑھ دیا, شیرنی تقسیم پر غوث اعظم کے نام سے فاتحہ پڑھ. ایک ٹکڑا شیرنی کا گریا. اعلیٰ حضرت اٹھے اپنے مسند سے اور گئے اپنے آنگن میں, اور جانے کے بعد چکے اور نوکے زبان سے اس شیرنی کے ٹکڑے اور اٹھانے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں بلبلا کر روتے ہوئے کہا, یا غوث پاک, یہ احمد رضا یہاں پہ موجود تھا, آپ کے نیاز کی ہوئی شیرنی زمین پہ گری, میں روک نہیں سکا. بہت رونے لگے. مودی صاحب لکھتے ہیں اب شیرنی کے تبرک ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل اگر سب سے بڑی ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے. کہ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ حضرت اس طرح سے جھک کر سمجھے کرنے. جب یہ شیرنی کے لیے جھک رہے ہوں گے تو غوث اعظم بغداد سے بریلی میں دیکھ لیے, یہ جھکتے جا رہے ہیں, وہ دیکھتے جا رہے ہیں, اور جھک کر جب رو رہے ہوں گے تو کیا فرمایا ہوگا, احمد رضا جب تم میرے نیاز کی گری ہوئی شیرنی کا اتنا احترام کرتے ہو, اتنا جھک گئے, تب میں تم کو اتنا اٹھاؤں گا, اتنا اٹھاؤں گا, اتنا اٹھاؤں گا کہ سب حضرت رہ جائیں گے, تم اعلیٰ حضرت. جو اعلیٰ حضرت بن گئے, بنا دیا غوث اعظم نے. اس لیے کہنا یہ ہے کتنے مقبول ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں کہ احمد رضا
آستانہ اجمیر کا ہوگا نام تمہارا ہوگا، آستانہ بغداد کا ہوگا نام تمہارا ہوگا، آستانہ کٹھوٹا کا ہوگا نام تمہارا ہوگا، آستانہ منیر کا ہوگا نام تمہارا ہوگا، آستانہ بہار شریف کا ہوگا نام تمہارا ہوگا، ارے حد ہے آستانہ رسول اللہ کا ہوگا نام تمہارا۔ کتنا کتنے پہنچا ہے؟ بہت زیادہ میں پہنچا ہے، بہت فنا تھے، اتنے فنا تھے کہ مت پوچھیے۔ اب بارگاہ رسول میں جو فنائیت ملی ہے بہت زیادہ اعلیٰ حضرت جب وہاں جاتے تھے تو صرف حاضری نہیں دیتے تھے، حاضر بھی ہو، حاضری کی منزل میں بھی ہوتے تھے، حضوری کی منزل میں۔ حاضری یہ کہ کھڑے ہیں، حضوری یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے تھے تو اس شان سے کہ خود فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ مگر چونکہ اعلیٰ حضرت ہے نا، فقہ کی چادر میں لکھتے ہوئے ہیں، شریعت کی چادر میں لکھتے ہوئے ہیں، شریعت کے اتنے بڑے عظیم اسکالر ہیں کہ اس اسکالر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی روکیے سر کو روکیے۔ ہاں یہی امتحان ہے، روکیے کیا مطلب ہوا؟ پیش نظر ہے نوبہار، یہ طریقت کے شاہکار ہیں اعلیٰ حضرت، اور روکیے سر کو روکیے شریعت کے شاہکار ہیں۔ یہ دونوں جو شاہکار اعلیٰ حضرت ہیں یہ صدقہ ہے غریب نواز کا۔ ہم لوگ جو جی رہے ہیں اس ملک میں، سانس لے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے غریب، یہ صدقہ ہے غوث اعظم کا، یہ صدقہ ہے پیران پیر کا، یہ صدقہ ہے پیران پیر کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیران پیر کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرماتا رہے، اور ایسی ہی عقیدت رکھے جیسے یہ ہمارے عزیز نے لکھا ہے۔ آپ لوگ سب کے سب ایسی عقیدت رکھیے۔ دیکھیے غوث کہاں پہنچا دیں گے، یہ جملہ صرف نوٹ کیجیے، حقیقت آپ لوگ تاجر لوگ ہیں اس لیے میں یہ جملہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بزنس والے ہیں اپنے بزنس کو اپنے بزنس میں شیئر کیجیے غوث اعظم، جو کاروبار کر رہے ہیں نا میں غوث اعظم کو شیئر کیجیے، 2%، 4%، جیسا حوصلہ ہو، 5%، جہاں تک حوصلہ ہو۔ اب غوث پاک کے شیئر میں جو بزنس چلے گی وہ بزنس گر نہیں، وہ ٹھپ نہیں ہو سکتی۔ آپ کوشش کیجئے کہ جتنا شیئر ہے غوث اعظم کا اس کو نکالیے صحیح صحیح، غوث اعظم کے نام پہ غریبوں کو دیجیے، فقیروں کو دیجیے، محتاجوں کو دیجیے، بیماروں کو دیجیے، پڑوسیوں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے، ان کے لنگر بنائیے، ان کی محفل کیجیے، یہ وہ سب اس پیسے سے کیجیے جو غوث اعظم کا شیئر ہے۔ ایسا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سب کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، وہ کاروبار کبھی گرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وما علینا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں،
مدینہ کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں الفت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ